ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں پھر آپ کے سامنے آج حاضر خدمت ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ میں بڑی گزارش کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوست و احباب تک شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر، تاکہ ایک حدیث آپ سننے کے بعد کسی اور کو سنوا کر اس پہ عمل کرواتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے آپ کو آج سے لے کر قیامت تک صدقہ جاریہ کے طور پر اس حدیث کے پہنچانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج بڑا یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ عوام میں کہیں میت ہو جائے تو ہم جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد بڑے مزے سے وہاں جس کے گھر میت ہو چکی ہوتی ہے ہم چائے بھی پیتے ہیں، ناشتہ بھی کھاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان آج کہاں پہنچ رہے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس کے گھر اگر میت ہو جائے تو ان کے گھر والے کو 3 دن تک سوگ منانے کا حکم ہے۔ سوگ کا مطلب ہوا کہ 3 دن تک وہ سوگ منائیں، ان کے گھر کھانا نہ بنے، ان کے پڑوسی، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست و احباب اپنے گھر میں کھانا بنا کر جس کے گھر میت ہو چکی ہوتی ہے ان کے گھر والے کو لے جا کر اصرار کرا کے کھانا کھلائیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، میت پڑی رہتی ہے، ہم گائے کے گوشت لینے پہنچ جاتے ہیں، کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ گائے ذبح کر دیتے ہیں، میت پڑی رہتی ہے، ہمیں فکر نہیں رہتی، ہم کھانا بناتے ہیں، دوست و احباب کو کھانا کھلاتے ہیں، خود بھی بڑے مزے سے کھانا کھاتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی ایسا ہو جائے جو یہ کہہ دے کہ ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، پھر دیکھیے طرح طرح کی باتیں ان کے اوپر۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی عالم دین مسئلہ بتائے تو اس مسئلے کو بتانے میں وہ عالم دین نہیں رہتا، بلکہ عورتیں، وہاں کے جاہل مرد جسے پیشاب کر کے پانی لینے کا طریقہ یا معلوم نہیں، استنجا کرنے کا ڈھنگ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ میری بات آپ کو کڑوی ضرور معلوم ہوگی، لیکن یہ میرا پیغام ہے، میں اپنے گھر سے نہیں بلکہ میں اپنا پیغام شریعت مطہرہ کے طور پر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جسے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولانا لوگ نئی نئی باتیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نئی باتیں نہیں ہیں میرے ناظرین حضرات، یہ تو حدیث پاک ہے، یہ تو آج سے 1400 برس پہلے کی بات ہے، جو میرے آقا کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ 3 دن تک سوگ منایا جائے، ان کے گھر والے کو، ان کے میت کے گھر والے کو، ان کے پڑوسی لے جا کے کھانا کھلائے 3 دن تک۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوتا، ہم خود ان کے گھر کھانا کھاتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، وہ خود بیچارہ پریشان ہے اپنی میت کی وجہ سے، رو رو کر ان کا برا حال ہے، پھر بھی ہمارا وہ چائے کا انتظام کر رہا ہے، ناشتے کا انتظام کر رہا ہے، کھانا کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑا دل مجروح ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی باتیں دیکھنے اور سننے کے بعد۔ یہ تو رہے عام گھر والوں کے بارے میں، اور جس کا شوہر مر جائے اس عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن کا عدت ہے، وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ اس 4 مہینے 10 دن کے اندر وہ کہیں نہ جائے، اپنے گھر میں رہے، خوشبو نہ لگائے، تیل نہ لگائے۔ ہاں، سر میں درد ہو تب بمشکل وہ سر درد کے لیے تیل استعمال کر سکتی ہے، باقی یہ زینت کے سامان سے وہ پرہیز کرے، یہ عورت کے لیے حکم ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، ہم اس بات پہ عمل کریں، اور کم سے کم عمل نہیں کرتے ہیں تو جو عمل کرتے ہیں ان کا آپ مذاق نہ بنائیں، بلکہ ان سے آپ پوچھیں، اور خاص کر علماء سے۔ اگر آپ کسی عالم دین کی توہین کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں،
تو آقا کی حدیث ہے کہ جس شخص نے عالم کو حقارت سے دیکھا، ان کا مذاق اڑایا، اللہ رب العزت ان کے 7 پشتوں تک سے علم دین کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی ان کے 7 پشت تک کوئی بھی عالم دین نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ عالم کی بات کو بغور سنیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ کوئی بھی عالم دین آپ کو اپنے گھر کی باتیں نہیں بتاتے ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس لیے آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ حدیث پاک کو دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور ان کھانوں سے آپ پرہیز کریں، خاص کر جس دن میت ہو جاتی ہے اس کھانے سے، نواں کے کھانے سے، تیجا سے، دسواں کے کھانے سے، چہلم کے کھانے سے آپ پرہیز کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، تو آپ اس کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ کھانا آپ کے لیے نہیں ہے، وہ کھانا تو غریب مدارس کے طلباء کے لیے ہے، وہ کھانا تو مساکین کے لیے ہے، وہ کھانا تو بیوہ کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ان کھانوں سے پرہیز کریں، نہ کھائیں، ہرگز نہ کھائیں، ہرگز نہ کھائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی اپنے حبیب کے صدقے توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ السلام علیکم۔